بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 162 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ الْإِضْطرَارِيُّ مُقَيَّدًا سے لے کر وَيُرَدُّ عَلَى ذَلِكَ تک۔ طلاب کرام عزیز، ہماری بحث چل رہی تھی اوامر اضطراریہ عقلی لحاظ سے آیا مجزی ہیں یا نہیں ہیں، یعنی اجزاء پر دلالت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آج کے درس کا ایک حصہ اسی اوامر اضطراریہ کا اجزاء پر دلالت کرنے کے بارے میں ہے، اور دوسرا نقطہ ہے اوامر ظاہریہ جو کہ اوامر اضطراریہ کے مقابلے میں ہیں، اس کے آیا اوامر ظاہریہ اجزاء پر دلالت کرتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس اختلاف کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ الْإِضْطِرَارِيُّ مُقَيَّدًا بِاسْتِيعَابِ الْعُذْرِ لِتَمَامِ الْوَقْتِ، اگر امر اضطراری، مثلا جو مثال گزشتہ درس میں ہماری مورد بحث تھی وہ یہ تھی کہ ایک شخص ہے جس پر نماز واجب ہے لیکن وہ کھڑے ہو کے نماز انجام نہیں دے سکتا، تو اب اس کے لیے امر اضطراری ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، نماز جلوساً، اور اختیاری کیا تھا؟ نماز قعوداً۔ اب اضطراری امر اگر مقید ہے، مشروط ہے اس کے ساتھ کہ عذر شامل ہو تمام وقت کو، یعنی فرض کریں ظہر کی نماز کے لیے زوال سے لے کر وہ قیام پر قدرت نہیں رکھتا جا کے غروب تک، تمام وقت میں اس کا عذر باقی ہے، یعنی امر اضطراری تب ہے جب اس کا عذر یعنی قیام پر قدرت نہ رکھنا، قیام سے عاجز ہونا تمام نماز کے وقت میں ہو۔ تو اس یہاں پہ دو صورتیں بنتی ہیں، ایک فَتَارَةً يُصَلِّي الْمَرِيضُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، اب کیا کہتا ہے کہ مریض اول وقت میں نماز پڑھ لیتا ہے، ثم يرتفع عذر فی الأثناء، بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، شرط کیا ہے کہ آپ امر اضطراری آپ کے لیے تب ہے جب یہ عذر یعنی قیام سے عاجز ہونا تمام وقت نماز میں ہو، جبکہ جب اچھا اول وقت میں نماز پڑھ لیتا ہے لیکن پھر اتفاق سے دوران نماز وقت میں، یعنی نماز کا اب وقت ختم نہیں ہوا، وہ عذر اس کا ختم ہو جاتا ہے اور قیام پر اس کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے، اب کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن شروع وقت میں ہی فرق آغاز زوال میں اس نے بیٹھ کے نماز پڑھ لی، ایک۔ دوسرا وَأُخْرَى يُصَلِّي فِي جُزْءٍ مِّنَ الْوَقْتِ وَيَكُونُ عُذْرُهُ مُسْتَوْعِبًا لِلْوَقْتِ حَقًّا، دوسرا کیا ہے؟ مسلی مریض نماز پڑھتا ہے وقت کے کچھ حصے میں اور اس کا عذر یعنی قیام پر قدرت نہ ہونا وہ شامل ہے اس کے وقت کو۔ ففی الحالۃ الاولی، پہلی صورت میں لا یقع ما اتی بہ مصداقا للواجب الاضطراری، چونکہ واجب اضطراری کے لیے شرط یہ تھی کہ عذر جو کہ مثال ہماری مثال کے مطابق قیام سے عاجز ہونا وہ تمام وقت میں جاری ہو، جبکہ اس کا پہلی صورت میں کے مطابق عذر اثناء وقت میں ختم ہو گیا ہے، جو نماز اس نے انجام دی ہے وہ واقع نہیں ہوگی واجب اضطراری کے مصداق، یعنی واجب اضطراری کے زمرے میں نہیں آئے گی، کیونکہ اذ لا امر اضطراری فی هذه الحالت، اس حالت کے جب اس کا عذر ختم ہو گیا تو اب امر اضطراری نہیں ہے، جب امر اضطراری نہیں ہے تو امر اضطراری کی مصداق میں سے وہ اس کی نماز شمار نہیں ہوگی، لیُبْحَثَ عَنْ دَلَالَةِ الْإِجْزَاءِ، تاکہ بحث کی جائے کہ اب یہ مجزی ہے یا نہیں ہے۔ وفی الحالۃ الثانیۃ، دوسری صورت میں یہ تھی جو یعنی وقت کے کچھ حصے میں نماز پڑھتا ہے اور اس کا عذر اس کے وقت کو شامل ہے، یعنی اسی جس میں ہے جس حصے میں 5 منٹ میں 10 منٹ میں یا جتنے وقت میں نماز پڑھتا اس میں عذر ہے اس کا، لیکن اس کے بعد نہیں ہے، تو
تو لا مجال للعادت، اب اعادہ نماز داخل وقت میں وقت اگر باقی رہتا ہے، عذر اس کا دور ہو جاتا ہے، تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ولیکن یقع الکلام عن وجوب القضاء، لیکن اختلاف اس بارے میں کہ آیا اس کو جب وقت گزر جاتا ہے اس پر قضا واجب ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں اختلاف کیا گیا ہے. فقد یقال، یوں کہا گیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ بے میں وجوب القضاء ہے، اب اس آدمی پر قضا واجب نہیں ہے. کیوں قضا واجب نہیں ہے؟ لأن الامر الاضطراری یکشف عقلا عن وفاء متعلقہ بملاک الواجب الاختیاری. چونکہ امر اضطراری کس کے بارے میں؟ یعنی بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بارے میں، یہ عقلی لحاظ سے کشف کرتا ہے کہ متعلق امر اضطراری بطور مکمل موجود ہے، چونکہ واجب اختیاری کا ملاک موجود ہے. اذ لولا ذلک لما امر به، اگر ملاک موجود نہ ہوتا تو اس کے بارے میں اصلا حکم نہ کیا جاتا. ومع الوفاء، جب بطور کامل امر اضطراری کو انجام دیا ہے، لا فوتا، تو اس نے ملاک کو فوت نہیں کیا، ملاک اس سے رہ نہیں گیا. لیجب القضاء، تاکہ قضا کا سوال پیدا ہو، لہذا قضا نہیں ہے. ولیکن یرد علی ذلک، لیکن شہید صدر فرماتے اس بات پر اشکال کیا گیا ہے، یعنی وجوب قضا والی پر، کہ ان الامر الاضطراری یصح جعل فی هذه الحالت، صحیح ہے امر اضطراری کو اس صورت میں بھی قرار دینا. کب؟ اذا كانت الوظیفۃ الاضطراریۃ وافیۃ بجزء من ملاک الواجب، جب ذمہ داری مکلف جو اضطراری تھی وہ بطور کامل ہو، وافیۃ بجزء من ملاک الواجب، یعنی واقع، یعنی امر واقعی کے ملاک کو اپنے اندر رکھتی ہو کسی حصے کو، مع بقاء جزء آخر مهم لا بد من، سے باقی رہتا ہے ایک اور حصہ جو مهم ہے، اس کو انجام دینا ضروری ہے. اذ، چونکہ فی حالت من هذا القبیل، اس صورت میں یمکن للمولا، مولا کے لیے ممکن ہے کہ یامر بالوظیفۃ الاضطراری فی الوقت، کہ وقت میں مکلف کو حکم دے کہ اپنے اضطراری صورت پر یعنی بیٹھ کے نماز ادا کرے، تاکہ ادراک لذالک الجزء من الملاک، تاکہ ملاک کے اس حصے کو درک کر سکے فی وقت ہی اصلی، اپنے اصلی وقت میں. ثم یامر بعد ذالک بالقضاء، اس کے بعد مولا یہ بھی کر سکتا ہے اس کو کہ آپ نے انجام دے دی، اب جب وقت ختم ہو جائے تو اس کی قضا بھی کرنا، تاکہ استیفاء للباقی، تاکہ باقی جو ملاک کا حصہ رہ گیا مہم سا اس کو درک کر سکے. نتیجے میں فلا دلالت للامر الاضطراری عقلا علی الاجزاء فی هذه الحالت، عقلی لحاظ سے امر اضطراری کی دلالت ہی موجود نہیں ہوگی اجزاء پر، یعنی مجزی نہیں ہوگا. بل یبقى علی الفقیہ، بلکہ فقیہ مجتہد مستنبط پر باقی رہتا ہے کہ استظہار الحال من لسان دلیل الامر الاضطراری و اطلاقی، کہ صورت حال کو واضح کرے، ظاہر کرے امر اضطراری کی دلیل سے اور دلیل کے اطلاق سے. فقط یظہر منہ الاجزاء، بس اس دلیل امر اضطراری سے اجزاء ظاہر ہوتا ہے. لظہور لسان فی وفاء البدل بتمام مصلحت المبدل، چونکہ بدل کیا ہے یعنی بیٹھ کے نماز پڑھنا، مبدل کیا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، چونکہ لسان دلیل سے ظاہر ہے کہ بدل کافی ہے بطور کامل، چونکہ مبدل کی مصلحت اس کے اندر موجود ہے. اور ظہور حال ہی یا حال دلیل کا ظہور یہ ہے کہ فی انہ فی مقام بیان تمام ما یجب ابتداء و انتہاء، یا تو مولا اس مقام میں ہے کہ اول و آخر یعنی آغاز و انجام کے لحاظ سے جو چیز واجب ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہے. فإن سکوتہ عن وجوب القضاء، اب اگر تمام چیزوں کو آغازی و انجامی کو بیان کرنے کے مقام میں ہے لیکن قضاء کی بات کو بیان نہیں کرتا، تو ہی نہیں، اس صورت میں یدل علی عدم ہی، یہ چیز ضرورت رکھتی ہے کہ اگر ابتداء و انتہاء وجوب قضاء کی دخالت موجود ہوتی تو حتماً سکوت نہ کرتا وجوب قضاء سے. مولا کا وجوب قضاء سے ساکت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قضاء واجب نہیں ہے، قضاء مہم نہیں ہے. یہ تھا گزشتہ درس کا ایک حصہ. اب ہے دلالت العوامر الاضطراریہ علی الاجزاء عقلا، دلالت عوامر ظاہریہ اجزاء پر. عوامر ظاہریہ طلاب کرام عزیز فرض کریں یوم جمعہ میں زور واجب ہے یا جمعہ واجب ہے. اب دلیل قائم ہوئی ہے، فرق ہمارا قائم ہے کہ زہر واجب ہے. ایک مثال یہ. دوسری مثال یہ لے لیں آپ کہ لباس کے نجس لباس کے پاک ہونے کے بارے میں
آپ کو کسی معصق آدمی نے سکہ نے آ کے بتایا کہ آپ کا لباس پاک ہے. یہ دو مثالیں. پہلی مثال میں جب ظہر اس نے مکلف نے پڑھ لی تو بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، واقع کے مطابق، امر واقع کے مطابق نماز جمعہ واجب، ظہر واجب نہیں تھی، جبکہ اس نے نماز ظہر پڑھی ہے. دوسری مثال میں جب اس نے نماز پڑھ لی تو نماز پڑھنے کے بعد اس کو معلوم ہو کہ نماز جو سکہ نے بات بتائی تھی وہ غلط تھی، نماز میں میرا لباس نجس تھا. تو آیا جو اس نے نماز ظہر پڑھی وہ نماز جمعہ سے کفایت کرتی ہے؟ اس میں بحث ہے. آیا جو نماز، جس لباس کو پاک سمجھ کے اس نے نماز پڑھی اور نجس ہونا ظاہر ہوا، آیا وہ نماز درست ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بحث ہے. قد تؤدل حجت الى تطبیق الواجب المعلوم على غیر مصداق الواقع. بسا اوقات حجت، دلیل، سبب بنتی ہے کہ واجب کی تطبیق کر سکے. کون سا واجب؟ جو معلوم ہے، واضح ہے، اس تطبیق ہو سکے اس کے مصداق واقعی کے علاوہ پر. مطلب بائے بیانیہ اس جملہ، یہ وہ جملہ مبہم ہے، اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے بائے بیانیہ یہ جملہ بأن تدل یعنی حجت دلالت کرتی ہے علی ان الواجب صلاۃ ظہر ما انه صلاۃ الجمعہ، کہ یعنی دلیل نے، حجت نے آ کے، فرق ہمارا نے آ کے یہ بیان کیا کہ نماز ظہر واجب ہے، در حالانکہ وہ واقع کے مطابق نماز جمعہ واجب تھی اس پر. یہ دوسری مثال اولا ان ثوب طاہر، یا حجت نے آ کے یہ کہا کہ آپ کا لباس پاک ہے، مع انه نجس، درا کے نماز پڑھ لی نجس تھا. اب ان دو مثال فاذا اتى المکلف بالوظیفۃ، اب مکلف نے پہلی مثال میں نماز ظہر انجام دی، دوسری مثال میں لباس کے ساتھ نماز پڑھ لی. اب یہ انجام دیا وفقا للحجت ظاہریہ، حجت ظاہریہ جو ثابت کرتی کہ نماز ظہر واجب ہے، حجت ظاہریہ جو ثابت کر رہی تھی کہ آپ کا لباس پاک ہے، اب انجام دے دی، نماز انجام دے دی. فہل یجزی ذلک عن الواجب الواقعی، آیا یہ نماز ظہر نماز جمعہ واقعی سے کفایت کرتی ہے؟ اور وہ نماز جو اس نے نجم نماز میں واقع کے مطابق پڑھی ہے، یہ نماز ظاہری جو لباس میں جو پڑھی ہے وہ اس نماز واقعی پاک لباس کے ساتھ سے کفایت کرتی ہے؟ نہیں، بلا حاجتیں، یہ مجزی ہے. مجزی مطلب کیا؟ بلا حاجت الی قیام دلیل خاص الاجزاء، یعنی کوئی ضرورت نہ پڑے کہ ایسی دلیل کے ہونے کی جو اجزاء پر دلالت کرے. او یحتاج اثبات الاجزاء فی کل مورد الی دلیل خاص، یا کہ اجزاء کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کسی خاص دلیل کی. وبدونی، اور بغیر دلیل کے یرجع القاعدہ عدم الاجزاء، رجوع کیا جائے قاعدہ عدم اجزاء کو کہ مجزی نہیں ہے. کہ کیا ہے اس بارے میں بحث. قد یقالو بالاجزاء، یعنی قاعدہ عدم اجزاء سے خارج ہونے کی ایک مثال یہ ہے کہ قد یقالو بالاجزاء، کہا گیا کہ اس مثال میں یہ جو نماز ظہر اس نے انجام دے دی مجزی ہے اس سے نماز جمعہ سے، اور لباس میں بھی ایسے بدعوال. اب مجزی ہونے کا یہ ہے کہ دعویٰ یہ کہ بدعوال ملازمت العقلیت بین الامر ظاہری و بینہ کی ضمیر جاری اجزاء، کہ امر ظاہری اور اس کے مجزی ہونے کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے. کیوں؟ لأن الامر ظاہری فی حالات المخالفت للواقع، کیونکہ امر ظاہری اس صورت میں جب واقع کی مخالفت میں ہوتا ہے، جانے نماز ظہر پڑھ لی، بعد میں اسے معلوم ہوا کہ نہیں میرے اوپر نماز جمعہ واجب تھی، نماز پاک سمجھ کے لباس کو پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا کہ لباس میرا نجس تھا. یکشف، یہ امر ظاہری کشف کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے ان وجود مصلحت فی مورد ہی، یہ جو اس نے نماز ظہر پڑھی، یہ جو حقیقت واقع کے مطابق اس نے نجس لباس کی نماز پڑھی ہے، اس مقام میں مصلحت موجود ہے. علی نحو، اس طرح سے کہ یستوفی بہ الملاک الواقعی، جس کے ذریعے سے ملاک واقعی، حکم واقعی کی ملاک کو اس کے ذریعے سے درک کیا گیا ہے. الذی یفوت علی المکلف، وہ ملاک جو مکلف سے فوت ہو جاتا ہے، مکلف پر فوت ہے بسبب التعبد بالحجت الظاہریہ، حجت ظاہریہ پر تعبد کرنے، یعنی نماز ظہر کو ادا کرنے سے. وذالک ببرہان، اور یہ اس دلیل کے ذریعے سے ہے کہ انہ لولا افتراد مصلحت من هذا القبیل، یعنی اگر امر ظاہری کے اندر، چونکہ امر واقعی کے اندر تو مصلحت ہوتی ہے، اس کی جگہ پہ امر ظاہری جب آ رہا ہے اس کے اندر آپ مصلحت کو اگر فرض نہیں کرتے
تو یہ لغویت لازم آ رہی ہے، تو اس کو پھر اس امر واقعی کی جگہ پہ مقام عمل میں مکلف کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کرنا یہ لغو ہو جائے گی، چونکہ اس کے اندر کوئی مصلحت نہیں ہے، تاکہ اس کے جیسے اس کو مصلحت کو درک کر سکے. تو لکان جعل الامر ظاہری قبیحا، تو امر ظاہری کو قبیح ہو جائے گا، قرار دینا لغو ہو جائے گا. کیوں؟ لانه یکون مفوتا للمصلحت، چونکہ امر ظاہری پھر سبب بنے گا کہ مصلحت کو فوت کر سکے، کہ مصلحت فوت ہو جائے علی المکلف سے، وملقا له فی المفسدۃ، اور مکلف مفسدے کے اندر واقع ہو جائے، کیونکہ مصلحت نہیں تو مفسدہ ہے. وما اکتشاف مصلحت من هذا القبیح، اور جب امر ظاہری کے اندر مصلحت ثابت ہوتی ہے تو یتعین الاجزاء، اور ہم یہی ہے کہ مصلحت اس کے اندر موجود ہے، مصلحت ایجاد ہو جاتی ہے تو اجزا بھی ہے. فلا تجب الاعادۃ، جب اجزا ہے تو اعادہ واجب نہیں ہے. فضلا عن القضاء، جب اعادہ واجب ہے بطریق اللہ قضاء واجب نہیں ہے. کیوں؟ لحصول الملاک الواقعی واستفاء، چونکہ ملاک واقعی جو کہ مصلحت ہے اس کو وہ بطور کامل یا کچھ حصہ اس کا تو حاصل ہوا ہے مکلف کو امر ظاہری پر عمل کرنے سے. والبناء على الاکتشاف المذکور یسمى بالقول بالسببیت فی جعل الحجۃ، اور اس بنا پر کہ امر ظاہری کشف کرتا ہے مصلحت کے ہونے کو، اس کو کا نام رکھا گیا ہے قول سببیت حجت کے جال میں. ایک کاشفیت ہے اور دوسرا سببیت ہے، یعنی ہمارے پر عمل کرنے سے مصلحت ایجاد ہو رہی ہے. بمعنی ان الامارۃ الحجت حجت تکون سببا فی حدوث ملاک فی مورد، یعنی ہمارا جو حجت ہے وہ سبب بن رہا ہے اس میں کہ ملاک ایجاد ہو رہا ہے، ملاک پیدا ہو رہا ہے اس کے مقام میں، یعنی امر ظاہری کے اندر. تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.